کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دنیا آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، مگر آپ جیسے پیچھے کھڑے ایک خاموش تماشائی بن گئے ہیں۔ آپ دوسروں سے جڑنا چاہتے ہیں، مگر ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ تعلقات کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دوستیاں ماند پڑ رہی ہیں، اور دل میں ایک عجیب سی خلش رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں تو سب کچھ ہے مگر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن رکیے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اکیلا پن، یہ تنہائی دراصل اللہ کا ایک خاص اشارہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ آپ کو سب سے اس لیے الگ کر رہا ہے تاکہ آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر سکے؟ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے شور سے نکال کر تنہائی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اپنے خاص بندوں کو وہ الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں سنوار سکے، ان کے دلوں کو مضبوط کر سکے اور انہیں وہ حکمت سکھا سکے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا جب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اکیلے محسوس کرتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود دنیا میں تنہا ہو جاتے ہیں، در حقیقت وہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ یہی تنہائی دراصل وہ لمحہ ہے جب اللہ ہمیں اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان 5 حکمتوں کو سمجھتے ہیں جو یہ واضح کریں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سب سے الگ کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے، تو یہ تنہائی کیسے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتنی آسانی سے بھٹک جاتا ہے؟ غیر ضروری باتیں، دنیاوی مقابلے، دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا، یا منفی صحبت میں آ کر ایمان کی روشنی کو دھندلا دینا، یہ سب آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی عطا کرتے ہیں، نہ کسی سزا کے طور پر بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ذرا ایک قیمتی ہیرے کے بارے میں سوچیں، اگر اسے چمکدار اور محفوظ رکھنا ہے تو اسے دھول، مٹی اور ان چیزوں سے بچانا پڑتا ہے جو اس کی چمک کو ماند کر سکتی ہیں۔ آپ کا دل بھی ایک انمول ہیرے کی طرح ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ تعلقات اور کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے دل کی پاکیزگی کو کمزور کر سکتے ہیں، اور اسی لیے بعض اوقات وہ خود ہی آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کا دل محفوظ رہے اور آپ کا تعلق صرف اسی سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔
یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی محبت کو محسوس کریں اور اپنے دل کو اس کے نور سے بھر لیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے وہی دوست جنہیں آپ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو گئے، یا وہ رشتے جن کے بغیر جینے کا تصور بھی مشکل تھا ایک دم ختم ہو گئے۔ اس وقت شاید آپ کو لگا ہو کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ خود کو تنہا، محروم اور کمزور محسوس کرنے لگے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہی لوگ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے، اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے تھے۔ بعض جدائیاں در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو گمراہی میں لے جا سکتا ہے، چاہے آپ کو اس وقت یہ تکلیف دہ کیوں ہونا ہو۔ یہ تنہائی دراصل ایک نعمت ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ آپ خود کو بہتر بنا سکیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر سکیں اور اپنے ایمان کو صرف اللہ سے جوڑ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اکیلا پن محرومی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ آپ سے دور ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ آپ کی تنہائی کو اپنی محبت، اپنی رحمت اور اپنے سکون سے بھر دینا چاہتا ہے۔ نمبر 2، تنہائی کے ذریعے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تکلیف کو پوری طرح نہیں سمجھتا؟ آپ اپنی پریشانیاں دوسروں سے بانٹتے ہیں اور ان کے جوابات اکثر آپ کی کیفیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ آپ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کاش کوئی ہوتا جو آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھتا، آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا اور آپ کو وہ سکون دیتا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر کیا آپ نے غور کیا ہے کہ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا؟ یہ دراصل اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، ایک اشارہ کہ اب آپ کو اس دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اصل سہارا اللہ کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے۔ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہم دوستوں، رشتہ داروں یا دنیاوی آسائشوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ ہمیں تنہائی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ سب سہارے ایک ایک کر کے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے تھا، جو کبھی نہیں بدلا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ سوچئے کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کو پورے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، آنسوں میں ڈوب کر پکارا۔ زیادہ تر وہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی اور سہارا باقی نہیں رہتا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بس ہمیں ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا،
اور وہ دروازہ ہے اللہ کا دروازہ۔ یہی تنہائی ہمیں اللہ پر سچا اور گہرا بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ فرما رہے ہوں اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیشہ ان کی پکار سننے اور جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں تنہائی کا نہیں بلکہ ایک امت بن کر جینے کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت ان کے باہمی بھائی چارے میں ہے، ان کے ایک دوسرے سے جڑے رہنے میں ہے۔ پھر یہ تنہائی کیا ہے؟ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک اندرونی تبدیلی جو آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو زیادہ بہتر، زیادہ پرعزم اور زیادہ مضبوط انسان بن کر لوٹیں۔ سوچئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے جب انہیں گہری تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ غار حرا کی تنہائی، جہاں وحی کا نزول ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو عظیم مشن کے لیے تیار کیا۔ مکہ میں مشکلات کے دوران قریبی ساتھیوں کی جدائی، جب ہر طرف ظلم تھا مگر اللہ کا سہارا ہمیشہ ساتھ تھا۔ جنگ کے میدانوں میں اکیلا پن، جب کئی بار ایسا ہوا کہ سب نے چھوڑ دیا مگر اللہ نے اپنے نبی کو مضبوط رکھا۔ طائف میں لوگوں کی سنگ دلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا مگر وہ اللہ ہی تھا جنہوں نے آپ کو تسلی دی تھی۔ یہ سب جدائیاں اللہ کی طرف سے ایک تیاری تھی، ایک امتحان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم رہنما، ایک کامل انسان اور ایک مضبوط قائد کے طور پر ابھارنے کے لیے ضروری تھا۔ اگر آج آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو گھبرائیں مت، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ آپ کو مضبوط بنانے کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا پلان صبر مانگتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی ہو؟ آپ کے خواب، آپ کی محنت، آپ کی امیدیں، سب کچھ آپ کو منزل کے قریب لے جانے کے باوجود جیسے کہیں رک سا گیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن آپ خود کو ایک جگہ رکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ احساس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی دیر انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیتے ہیں، آپ کو تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ اور بڑا، کچھ اور بہتر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انتظار آپ کو بیکار محسوس ہو رہا ہے، وہی دراصل آپ کے سفر کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ سنو، اللہ کا انتظار حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے تتلی کے سفر کو دیکھا ہے؟ ایک لاروا جو بظاہر سست اور کمزور نظر آتا ہے، جب اپنے خول میں قید ہوتا ہے تو وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک حیرت انگیز
تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بالآخر وہی لاروا ایک خوبصورت تتلی بن کر پرواز کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ آپ کو ایک بلند مقام پر روک کر آپ کے اندر تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کو سنوار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین انسان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر انتظار کے بعد کامیابی آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد ایک بڑا انعام ہوتا ہے۔ سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے انہیں ایک عظیم قوم کا رہنما بنایا، فرعون جیسے ظالم کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ایک نبی کے رتبے پر فائز کیا۔ لیکن کیا وہ براہ راست اس مقام پر پہنچ گئے تھے؟ نہیں، انہیں برسوں تک مصر سے دور مدین میں ایک چراغے کی زندگی گزارنی پڑی تھی۔ بظاہر یہ ایک پیچھے ہٹنے جیسا لگا ہوگا، مگر حقیقت میں یہ وہی تیاری تھی جو انہیں ایک عظیم نبی اور رہنما بنانے والی تھی۔ سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد بازی کرتے، صبر نہ کرتے تو کیا وہ وہی طاقت، وہی حکمت اور وہی برداشت حاصل کر پاتے جو ان کے مشن کے لیے ضروری تھی؟ آپ کی زندگی میں یہ وقت کیوں آیا ہے؟ اب خود سے سوال کریں، کیا معلوم یہی انتظار کا وقت وہ مرحلہ ہو جہاں اللہ آپ کے لیے زیادہ کام کر رہے ہوں؟ کیا معلوم آپ کی تنہائی وہ عمل ہو جہاں اللہ آپ کا پلان مضبوط کر رہے ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو نکھار رہے ہوں اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہوں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں، صبر کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی مرضی پر بھروسہ کریں اور اس وقت کو اپنے لیے بہتر بنانے میں لگائیں، روحانی، ذہنی اور جذباتی طور پر، تاکہ جب وہ لمحہ آئے جب اللہ آپ کو آپ کے مقدر کی طرف بلائیں تو آپ پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صبر روشنی ہے، یہ وہی روشنی ہے جو آپ کو اللہ کی حکمت کو سمجھنے، اس کی پلاننگ پر یقین رکھنے اور اپنے دل کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ کا وقت بہترین وقت ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ تیاری ہے آپ کو مضبوط بنانے کی۔ نمبر 4، آپ کے ارادوں کی پاکیزگی کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی بہت بھاری لگتی ہے، خاموشی، اکیلا پن جب ہر طرف چھا جاتا ہے، دوست دور ہو جاتے ہیں، اپنے بھی بیگانے لگنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ یہ لمحے آپ کے دل پر بوجھ بن سکتے ہیں، آپ کو مایوس کر سکتے ہیں، آپ سوچنے لگتے ہیں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے دور ہو رہا ہے؟ لیکن رکیں، ہو سکتا ہے یہ اکیلا پن حقیقت میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہو۔ کیا ہوا اگر یہ تنہائی دراصل آپ کے ارادوں کو پاک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھیڑ سے نکال کر آپ کی نیتوں کو خالص کر رہا ہو۔ یہ تنہائی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ان کی رائے، مشورے اور توقعات ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی خوشنودی کے لیے جینے لگتے ہیں،
کبھی تعریف کا لالچ، کبھی بدنامی کا خوف، کبھی کسی کا دباؤ، یہ سب ہمارے اعمال کی نیتوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ آپ کو تنہائی عطا کرتا ہے تو وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو پرکھیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ لوگوں کی واہ واہ کے لیے یا صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تنہائی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے جواب صرف اللہ کے لیے بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پوری قوم نے تنہا کر دیا کیونکہ وہ حق پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت پر اٹل رہے۔ ان کی تنہائی سزا نہیں تھی بلکہ ان کی آزمائش اور تیاری تھی۔ یہی وہ تنہائی تھی جس نے انہیں اللہ کا دوست بنا دیا۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو گھبرائیں مت، یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ارادوں کو پاک کر رہا ہے۔ آپ خود سے سوال کریں، اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو کیا آپ اسی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے؟ اگر کوئی نہ جانے کیا آپ پھر وہی صدقہ دیں گے؟ اگر کوئی نہ سنے تو کیا آپ وہی نیک عمل کریں گے؟ تنہائی میں انسان کی اصل نیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں الگ کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنی نیتوں کو پرکھ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اس کے عمل کو بے وقت کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ کی خاص تیاری کا حصہ۔ یہ اللہ کی خاص حکمت کا حصہ ہے۔ آپ ایک منفرد ذمہ داری کے لیے چنے گئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے آپ کا راستہ دوسروں سے مختلف ہے؟ جیسے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو مگر اچانک لوگ آپ سے دور ہو جائیں، مواقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور آپ خود کو تنہائی میں محسوس کریں۔ لیکن کیا ہوا اگر یہ سب ایک بڑی تیاری کا حصہ ہو؟ کیا ہوا اگر یہ تنہائی اللہ کی خاص تربیت ہو جو آپ کو ایک منفرد اور عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہی ہو؟ یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو بڑی ذمہ داری کے لیے چنتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں دنیا کی بھیڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ تنہائی عطا کرتے ہیں جہاں ان کی روح کو نکھارا جاتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، انہیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں، ان کے ارادوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کے دل کو ہر غیر ضروری تعلق سے آزاد کر کے صرف اللہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ بچپن میں اپنے والد کے لاڈلے، مگر بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، پھر غلام بنا دیے گئے، پھر ایک بڑی آزمائش کے بعد بے گناہ ہونے کے باوجود قید کر دیے گئے۔ اگر ہم ظاہری نظر سے دیکھیں تو یہ سب ناانصافی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک تیاری تھی۔ اللہ انہیں صرف ایک بہتر مقام کے لیے نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قحط سالی سے بچانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے۔ شاید اللہ آپ کو الگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ شعور، وہ صبر اور وہ ہمت عطا کریں جو آپ کی آنے والی ذمہ داری کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت کو مایوسی میں ضائع نہ کریں بلکہ اسے اپنی روحانی
اور ذاتی ترقی کا موقع بنائیں تاکہ آپ اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سہارا بن سکیں۔ آپ کی آج کی آزمائش، آپ کی آج کی تنہائی، کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں یا آپ تنہائی میں ڈال دیے گئے ہیں، تو گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کا انکار نہیں بلکہ اس کا خاص انتخاب ہے۔ آپ کی تقدیر عام لوگوں جیسی نہیں، آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کی